جائے. سماعت ہو جائے گی. شاعر اسلام مجاہد اسلام کیا کو ملتے ہیں کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کمخات کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تن بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا. اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. تو آئیے اسی محبوب کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے اور درود پڑھے. سیدنا مولانا محمد معبود الکرم والہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. تم جیو بھی تو مومن بن کر اور مرو بھی تو مومن بن کر. یعنی زندگی ایسی گزرے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. حضرات، ہمیں آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو صحیح ڈھنگ سے گزارنے کا طریقہ سیکھیں. اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقہ بتا دیا اس طریقے سے اپنے آپ کو ڈھال لیں. جب ایک مسلمان راہ میں نکلے، راستے میں نکلے، تو جو دوسرے مومن مسلمانوں کا حق ہے اسے ادا کرے، اسے سلام کرے، اسے مسکرا کر کے ملے. اگر کوئی ناراضگی ہو اس ناراضگی کو دور کرے. فرمایا گیا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہنا صحیح نہیں ہے. اس لیے اپنے دلوں میں کبھی کسی کے لیے ایک دوسرے کے لیے کینہ نہ رکھے، حسد نہ رکھے، جلن نہ رکھے. رب فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اس آیت میں ہے کہ اللہ نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہاں پر آپ کچھ دیر کے لیے سوچ سکتے ہیں کہ جب اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ہمیں ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہنا چاہیے، ہر وقت مسجد میں رہنا چاہیے، یا گھر میں بھی ہے تو ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہے. تو پھر یہ کاروبار اور تجارت کس طرح کی جائے، پریوار کی پرورش کے لیے کوششیں کس طرح کی جائے، ایک بھائی کے حق کا ادا کس طرح کی جائے، بیوی کا حق ادا کس طرح سے کی جائے. جبکہ رب نے فرما دیا کہ میں نے تمہیں عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، تو مجھے تو صرف عبادت ہی کرنا ہے، تو باقی امور کو میں کیسے ادا کروں. تو اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت آپ کو عبادت میں رہنا ہے، بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے علاوہ جو بھی عمل اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے مطابق سے کرتے ہیں تو آپ کا ہر لمحہ عبادت میں گزرے گا. اگر آپ راہوں میں نکلتے ہیں اور نگاہوں کو نیچی رکھتے ہیں اور راہوں میں چلنے کا حق ادا کرتے ہیں تو یہ آپ کا چلنا بھی عبادت ہو جائے گا. اگر راستے میں کوئی کانٹا یا کوئی کنکری یا کوئی پتھر ہے اور اس راستے سے اسے ہٹا دیتے ہیں تو یہ ہٹانا بھی آپ کی عبادت ہو جائے گا.
اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھتے ہیں، مسکرا کر ملتے ہیں، تو یہ مسکرانا بھی عبادت ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے بیوی کے حق کو ادا کرتے ہیں تو یہ حق ادا کرنا بھی عبادت ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے والدین کی عظمت اور اس کی تعظیم کرتے ہیں اور اپنے والدین کا حق ادا کرتے ہیں تو یہ حق ادا کرنا بھی آپ کی عبادت ہو جائے گا۔ گویا کہ ہر لمحہ آپ کی عبادت ہو جائے گی۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں، رزق حلال کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، یہ رزق حلال تلاش کرنا، یہ رزق حلال کے لیے کوشش کرنا، یہ عمل بھی آپ کے لیے عبادت ہے۔ اگر آپ حرام کام کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے گناہ کا کام ہو جائے گا۔ اگر آپ حلال کام کر رہے ہیں تو یہ عبادت اور ثواب کا کام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ تم جیو بھی تو مومن بن کر، مرو بھی تو مومن۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ارشاد فرمایا کہ ابھی ایک شخص آئے گا جو جنتیوں میں سے ایک جنتی ہے۔ سب لوگوں نے دیکھا، ایک شخص حاضر ہوا، انصار میں سے ایک شخص حاضر ہوا اور وہ اس کے داڑھیوں سے وضو کے پانی ٹپک رہے تھے، کندھے پہ اس کا جوتا لٹکا ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن پھر یہی بات کہا کہ ابھی ایک شخص جو حاضر ہوگا وہ جنتی میں سے ایک شخص ہے، وہ شخص جنتی ہے۔ لوگوں نے دیکھا وہی شخص پھر چلا آ رہا ہے۔ تیسری مرتبہ حضور نے پھر فرمایا کہ ابھی ایک شخص جو مجلس میں حاضر ہوگا وہ جنتی ہے۔ تو تیسرے دن بھی یہی واقعہ ہوا کہ وہی شخص سامنے آیا جو پہلے اور دوسرے دن آیا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کو خواہش ہوئی کہ میں دیکھوں کہ اس کا کون سا عمل اتنا بلند ہے جس کے بارے میں حضور نے یہ بشارت دے دی کہ وہ جنتی ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ وہ شخص کون سا عمل کرتا ہے؟ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر اس شخص کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ جناب، میرے والد سے جھگڑا ہو گیا ہے اور میں نے قسم کھائی ہے کہ 3 دن تک میں اپنے والد سے بات نہیں کروں گا، اپنے والد کے پاس رات نہیں گزاروں گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ 3 دن کا وقت، یہ 3 دن کا جو ٹائم وقفہ ہے تو میں نے جس کی قسم کھائی ہے یہ میں آپ کے پاس رہ کر کے گزاروں گا۔ تو اس انصار نے کہا ٹھیک ہے، 3 دن میرے پاس تم ٹھہر جاؤ۔ 3 دن اس کے پاس ٹھہرے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کا کوئی ایسا کوئی خاص عمل نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ 5 وقتہ نماز پڑھتے اور راتوں کو جب سوتے تو جب کروٹیں بدلتے تو صرف اللہ اللہ کرتے اور اللہ کو یاد کرتے۔ چنانچہ 3 دن تک یہی حال رہا۔ اس کے بعد جب 3 دن پورا ہو گیا اور جب وہ جانے لگے تو کہنے لگے اس انصار سے، عبداللہ، یہ شخص میرے والد سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا ہے، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ آپ جنتی ہیں اور 3 دن تک آپ کے بارے میں فرمایا اور تینوں دن آپ ہی وہ شخص تھے جو بارہا حاضر ہوتے رہے۔ تو میرے دل میں جستجو ہوئی، میرے دل میں خواہش ہوئی کہ میں دیکھوں کہ آپ کا وہ کون سا عمل ہے جس کے بارے میں حضور نے یہ بشارت دی کہ یہ شخص جنتی ہے، اور میں نے آپ کے پاس اپنے والد کے جھگڑا کا واقعہ بیان کر کے رات گزاروں۔ میرا اپنے والد سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، مجھے تو صرف یہ دیکھنا تھا کہ آپ کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے آپ کو جنتی کہا۔ تو اس شخص نے کہا کہ میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، بس وہی عمل ہے جو آپ نے دیکھا ہے۔ یہی انہوں نے بتایا۔ اس کے بعد عبداللہ جانے لگے۔ پھر انہوں نے کہا سنیے، میرا ایک اور عمل ہے، وہ یہ کہ میں تو اپنی زندگی کو اللہ کی یاد میں گزارتا ہی ہوں، لیکن جو میرا دوسرا عمل جو سب سے اعلیٰ ہے، جس کی وجہ سے رسول نے میرے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، وہ یہ ہے کہ میں اپنے دلوں میں کسی کے لیے کینہ نہیں رکھتا ہوں۔ کسی مسلمان کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے اس کو دیکھ کر میں حسد نہیں رکھتا ہوں، میں کوئی جلن نہیں رکھتا ہوں، اور لوگوں سے میں محبتیں رکھتا ہوں، اپنے دلوں میں سب کے لیے الفتیں رکھتا ہوں۔ جب اس سے ملتا ہوں تو مسکرا کر ملتا ہوں، جب اس سے ملتا ہوں تو محبتوں کے ساتھ ملتا ہوں۔ اسی وجہ سے اللہ نے میرے جنتی
हक़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है। तुम जियो भी तो मोमिन बनकर, मरो भी तो मोमिन बनकर। जिंदगी ऐसी गुजरे कि मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मतलब इरशाद फरमाए, मन अतानी फ़क़द अता अल्लाह, जिसने मेरी अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की। इस जुमले पर यहूदी मजहब के लोग बहुत ज़्यादा चेबजबी हो गए। उनके दरमियान आपस में ये चीमगोइयाँ शुरू हो गई कि अब आप खुदाई का मनसब लेना चाहते हैं, वह आप खुदा की तरह अपनी परस्तिश कराना चाहते हैं। तो यहूदियों के इस तान के जवाब में अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, वमन रसूल फ़क़द अता अल्लाह वमन तवल्ला फमा अरसलनाका अलैहिम हफ़ीज़ा। जिसने रसूल की अताअत की, तहकीक उसने अल्लाह की अताअत की, और जिसने आपकी अताअत से गुरेज किया उस पर आपका कोई ज़िम्मा नहीं। इस आयत पाक में परवरदिगार आलम ने बरमला यहूदियों के इस ख्याल की तब्दील फरमा दी कि अताअत और इबादत दोनों एक ही चीज़ है। अताअत चाहने वाले पर ये इल्ज़ाम रखना कि वो अपनी परस्तिश कराना चाहता है, खुला हुआ बोहतान और क़ल्ब और ज़हन की वाज़ेह तरीन शकावत और गुमराही है। यकीनन रसूल की शान यही है उसकी अताअत की जाए, बल्कि ये कहने में हक बजानिब है इसने रसूल की अताअत की, उसने खुदा की अताअत की। और बयान का ये दूसरा रुख कितना लज़्ज़तखेज़ है कि जो आपकी अताअत से गुरेज करता है या आपकी अताअत को अताअत इलाही नहीं समझता है, उस पर आपका कोई ज़िम्मा है ही नहीं। तो आज भी मुस्लिम मुआशरे में यहूदियों के ज़हन का एक गिरोह मौजूद है जो अपनी नुमाइशी इस्लाम के चिलमन में बैठ कर हक परस्त मुसलमानों को इसी तरह के ताने देता है और अपनी बदअकीदगी और कच फहमी से मनसब रिसालत की हर तौक़ीर को वो खुदाई का हक समझता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जायज़ ताज़ीम भी उसे परस्तिश नजर आती है। बिल्कुल यहूदियों की तरह बात बात पे हमें यही ताने देता है। तो ऐसे लोगों को कुरान की इस आयत पाक से इबरत हासिल करना चाहिए। या जो लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है। तुम जियो भी तो मोमिन बनकर, मरो भी तो मोमिन बनकर। जिंदगी ऐसी गुजरी कि मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। एक वाक़या बयान करके बात को ख़त्म कर दूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक ग़ज़वे में तशरीफ़ ले गए, एक जंग में तशरीफ़ ले गए और असनाए सफ़र में किसी सहाबी का ऊँट गुम हो गया। उन्होंने अपने अक़ीदे के मुताबिक हुजूर के पास हाजिर होकर फरियाद की और गैब की खबर रखने वाले रसूल से अपने गुमशुदा ऊँट का पता दरियाफ्त किया। हुजूर ने अपनी इल्म की रोशनी में फरमा दिया कि तुम्हारा ऊँट फला वादी में फला मकाम पर खड़ा हुआ है। चुनांचे वो सहाबी हुजूर के बताए हुए मकाम पर रवाना हो गए। अब लश्कर में कुछ मुनाफिकीन भी थे। जब उन्हें ये इत्तला मिली कि हुजूर ने किसी सहाबी के गुमशुदा ऊँट का पता बताया है, तो अज़राहे मजाक अज़राहे तर्ज आपस में ये कहने लगे, वमा युदरी मोहम्मद बिल गैब, मोहम्मद गैब की बातें क्या जाने। उन्होंने बिल्कुल फर्जी खबर दी है, छुपी हुई बातों का हाल उन्हें क्या मालूम। जब ये मुनाफिकीन मदीना वापस आए, हुजूर मदीना वापस आए, तो हुजूर को यह खबर पहुंची कि फला फला लोग हुजूर के इल्म गैब के बारे में इस तरह का तंज कर रहे थे। तो हुजूर ने उनसे बुलाकर सवाल किया, उससे क्वेश्चन किया, उससे पूछा गया तो बदल गए और कहने लगे कि हमारे कौम के जब नौखेज लड़के यूं ही अज़राहे मजाक आपस में इस तरह की बातें कर रहे थे। वैसे हम लोग हुजूर के गैबदानी के मुनकिर नहीं हैं। हमारा भी वही अकीदा है जो आम सहाबा का है। अभी अपनी सफाई में बयान दे ही रहे थे कि फौरन जिब्रील अमीन की आयत लेके नाजिल हुए, कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम। ऐ महबूब, आप फरमा दीजिए कि क्या मजाक करने के लिए अल्लाह और उसकी आयतें और उसका रसूल ही रह गया है? बातें ना बनाओ। ईमान कबूल करने के बाद तुम काफिर और मुर्तद हो गए। अल्लाहू अकबर। तेवर जो देखिए कि तंबीहात की लगातार सरजमिश ललचा देने के लिए काफी है। इस आयत से पहली बात तो ये समझ में आ गई कि रसूल के शान में किसी तरह का इहानत अमेज जुमला फकत रसूल ही का इनकार नहीं है, खुदा का भी इनकार है। आज जो लोग तौहीद
اور خداوندی کا نام نہاد سہارا لے کر اس کے رسول کی تنقید کرتے ہیں، وہ اس گمان میں نہ رہے کہ یہ تنقید صرف رسول کی ہی ہے، بلا تفریق یہ تنقید شان خداوندی کی بھی ہے۔ دوسری بات اس آیت سے یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ رسول کے بارے میں علم غیب کا عقیدہ کوئی فرضی چیز نہیں ہے کہ اس کا مذاق اڑایا جائے۔ جان لیجئے کہ دنیا میں بڑے سے بڑے گناہوں کی معذرت قبول کی جا سکتی ہے، لیکن شان رسول میں گستاخی کا جملہ استعمال کرنے والوں کی کوئی تعویل نہیں سنی جائے گی۔ اور ایک بات یاد رکھیے، کلمہ گوئی اور اسلام کی ظاہری نشانیاں توہین رسالت کے نتائج و احکام سے کسی کو بچا نہیں سکتی۔ لاکھ کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے، تنقید شان رسول کے ارتکاب کے بعد اس کے لیے دائرہ اسلام میں اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تکفیر کے ذریعہ اس کے اخراج کا اعلان کر دینا ضروری ہے تاکہ مسلم معاشرہ اس کے نمائشی اسلام سے دھوکہ نہ کھا سکے اور اس کے ساتھ دینی اشتراک کا کوئی تعلق باقی نہ رکھا جا سکے۔ ارے حضرات، یہ وہ محبوب ہے کہ جن کے ذات گرامی اصل کائنات وہ خاصہ موجودات، جو ذات شاہکار فطرت حبیب پروردگار جنہیں خدا نے پیدا فرمایا تو اس نے اعتدال بخشا، جنہیں اللہ نے ادب دیا تو سیرت کا جمال بخشا، جنہیں علم دیا تو عالم ماکانہ ما یکون بنا دیا، خلق دیا تو انکا لالا خلق عظیم کہہ دیا، عطا کا ذکر کیا تو انہا آتانے کا کوثر فرما دیا، اپنے محبوب کے طرز گفتگو کا ذکر کیا تو فرما دیا ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، سب سے مخصوص کا تذکرہ فرمایا تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلاً کا جامع پہنا دیا اور اپنے محبوب کی مسلائی کی تو فرما دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور دنیا کو عشق محبت کرنے کی ترغیب دی تو کہہ دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اب آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ کس محبوب میں مثال سے عشق اور محبت کرنے کی بات کی جا رہی ہے، کس محبوب سے تعلق اور انسیت رکھنے میں کلام ہو رہا ہے، کس کے سائے آسمان کے نیچے زندگی بسر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ محبوب کہ جن کے دامن محبت کو صدیق اور فاروق نے اپنا متاع زندگی سمجھا، جن کے دامن کرم کو عثمان و علی نے کائنات دل نظر روح ایمان سمجھا۔ اے مسلمانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا کی اس طرح آپ کو امن سکون بدل دو، دکھی انسان کو سکھ اور چین کا مزدہ سنا دو، تو محبت کرو اور ایسی ذات سے محبت کرو جس کی محبت تمہیں خدا سے ملا دے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ آج کے دانے شروع نہیں، سب کچھ کیا، ساری تدبیریں ہمارے تکبیر، ہمارے رسالت، شیر سید شاہ رضوان الہدیٰ قادری، خاندان حسن الہدیٰ، صاحب سجادہ، گدی نشین حضور سید شاہ فیضان الہدیٰ قادری، خانقاہ پیر شریف، اولاد غوث پاک۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ آج کے دانشوروں نے سب کچھ کیا، ساری تدبیریں برتی، بے شمار نسخے تیار کیے، رنج و غم فکر تردد دور کرنے کے لاتعداد حل نکالے، لیکن وہ نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ اللہ کے محبوب سے محبت کرنا ہی دنیا کو نہیں سکھایا، باقی سب کچھ جتن کر رہے ہیں۔ ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ محمد کی محبت دینی حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اور کامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات، کوئی کھلا ہوا کافر اگر رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا منکر ہو تو یہ تعجب خیز امر نہیں کہ وہ بیگانے محض ہے۔ کلمہ اسلام کے ساتھ اس کا رشتہ ہی کیا ہے کہ وہ پیغمبر اسلام کا احترام بجا لائے گا۔ لیکن وقت کا سب سے بڑا ماتم تو یہ ہے کہ ایک گروہ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، مسلم معاشرے کے ساتھ مذہبی اشتراک کا بھی مدعی ہے، مگر دل کا غیظ اور زبان کی جسارت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ محمد عربی ایک نام بر ہے، خدا کی جناب میں ان کی حیثیت ایک پیغام رساں سے زیادہ نہیں، وہ ہماری طرح بشر ہے معاذ اللہ۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے طے یہ انداز فکر بہت زیادہ معیوب نہ ہو، لیکن حقیقت سے قریب ہو کر سوچئے تو انسانی تخیل کی یہی وہ منحوس سرزمین ہے جہاں سے عملی اور اعتقادی مفاسد کے بے شمار کانٹوں نے جنم لیا ہے۔ چونکہ اس وقت میرا موضوع بحث یہ مسئلہ نہیں ہے، انہیں تفصیل کے ساتھ اس امر پر روشنی ڈالتا کس طرح کے ذہن سے اسلام کی روح کی توانائی کو کتنا شدید نقصان پہنچا ہے۔ میں تو آج صرف یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ رب کے بارگاہ میں اس کے رسول کی کیا شان ہے۔ حضرات، تفسیر کی کتابوں میں منقول ہے کہ زمان رسالت کے آغاز میں بمصلحت یزدی ایسا اتفاق پیش آیا کہ چند دنوں تک نزول وحی کا سلسلہ رک گیا۔
کفار مکہ کو جب اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے ازراہ تان یہ کہنا شروع کر دیا وَتَعَرَفُ محمد محمدہ، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا اور ان کی طرف سے نظریں پھیر دی۔ کفار کی اس بدگوئی سے سرکار کے قلب مبارک کو صدمہ پہنچا اور حضور اداس رہنے لگا۔ رحمت یزدانی سے اپنے محبوب کی اداسی دیکھی نہ گئی، خاطر اقدس کی تشفی کے لیے فوراً ہی آیت نازل فرما دی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ وَوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ قسم ہے چڑھتے دن کی، قسم ہے رات کی، جب پوری طرح چھا جائے آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، نہ مکرو جانا ہے، اور آپ کی ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلی گھڑی سے بہتر ہے، اور بلا شبہ آپ کا رب آپ کا قریب بنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضرات اس آیت میں خاص طور سے جو چیز قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ محبوب خاموش ہے اور دشمنوں کے طعن کا جواب رب ذوالجلال دے رہا ہے۔ یگانت اور پاسداری کا یہ حقیقت افروز تعلق کا کسی اور نام بر کے ساتھ بھی دیکھا گیا ہے۔ بعض علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ اس آیت میں چڑھتے دن سے مراد حضور کا عرض توبہ ہے اور شب تاریخ سے اشارہ محبوب کی قصوے عمری کی طرف ہے۔ گویا مدعا کلام یہ ہے کہ اے محبوب اپنے رخ روشن پر زلفیں بکھیر کر تو دیکھیے کہ کیا ایسا چہرہ بھی کراہت اور انقطاع کے قابل ہو سکتا ہے؟ کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ ہوا کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ حضرات ہم لوگ تو اہل دل والے ہیں، ہم لوگ تو محبت والے ہیں، ہم لوگ تو اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، ہم لوگ سر بھی جھکانے والے ہیں اور دلوں کو بھی جھکانے والے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں سر بھی جھکاتے ہیں، محبوب کی بارگاہ میں دل بھی جھکاتے ہیں۔ سر بندگی کے لیے ہے، دل محبت کے لیے ہے۔ بندگی خدا کی جائے گی، محبت رسول اللہ۔ اور حضرات یہ بات جان لیجیے جب سرکار نے فرما دیا کہ المرء مع من حب، ہر انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ہم غوث سے محبت کرتے ہیں، ہمارا حشر غوث کے ساتھ ہوگا۔ ہم خواجہ سے محبت کرتے ہیں، ہمارا حشر خواجہ سے ہوگا۔ ہم تاج الشاکر سے محبت کرتے ہیں، ہمارا حشر تاج الشاکر سے ہوگا۔ ہم کمل الہدیٰ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہمارا حشر کمل الہدیٰ کے ساتھ ہوگا۔ ہم اسد الہدیٰ سے محبت کرتے ہیں، ہمارا حشر اسد الہدیٰ کے ساتھ ہوگا۔ ہم رضوان الہدیٰ سے محبت کرتے ہیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شیر سید شاہ رضوان الہدیٰ قادری، خاندان حسین، خاندان علی، خانقاہ بن شریف، جدی نصیب فیضان بابو، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ہم غوث سے محبت کرتے ہیں، ہم خواجہ سے محبت کرتے ہیں، ہم بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں، اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، تو ہمارا حشر بھی انشاءاللہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور جب ہمارا حشر ان کے ساتھ ہوگا تو پھر کس بات کا ڈر ہوگا؟ جبکہ اولیاء کرام کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ہوشیار اللہ کے ولی وہ ہیں جن پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ یہ کل قیامت میں بے خوف اور بے غم ہوں گے ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے، ان کو یاد کرنے والے لوگ بھی کل قیامت میں انشاءاللہ بے خوف بے غم ہوں گے۔ کل قیامت میں انشاءاللہ ہمارا بھی انہی کے ساتھ بیڑا پار ہو جائے گا، کیونکہ ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور جو اولیاء کرام سے محبت کرتا ہے اسے پھر کس بات کا ڈر؟ جو اولیاء کرام سے نفرت کرتا ہے، جو اولیاء کرام سے چڑ رکھتا ہے، جو اولیاء کرام کے پاس جانے سے منع کرتا ہے، تو آپ ٹینشن نہ لیجئے، اس نے اپنی لڑائی اللہ سے لے رکھی ہے۔ جبکہ اللہ نے فرما دیا من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے جس نے میرے کسی ولی سے جنگ کیا میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ آپ نہ گھبرائے، یہ تو اللہ سے لڑائی لے کر بیٹھے ہیں، یہ تو اللہ سے جھگڑا کر کے بیٹھے ہیں، یہ تو اللہ کے سامنے رسوا ہونے والے لوگ ہیں۔ ان لوگوں کا ٹینشن نہ لے، ہم تو محبت کرنے والے ہیں، ہم تو عشق کرنے والے ہیں، اس سے محبت کرنے والے ہیں جس کی محبت ہمیں خدا سے ملانے والی ہے، جس کی محبت رسول سے ملانے والی ہے، جس کی محبت ہمارا بیڑا پار کرنے والی ہے۔ ہم تو اللہ اور اس کے رسول اولیاء کرام سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا مددگار، تمہارا دوست، تمہارا ولی اللہ ہے، اس کے رسول ہے۔ اور وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں تو سمجھ میں آ گیا ہمارا مددگار اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، اولیاء کرام بھی ہے۔
हम लोग मोहब्बत वाले हैं, हम सर भी झुकाते हैं, दिल भी झुकाते हैं। उन लोगों की तरह नहीं जो सिर्फ सर झुकाते हैं और दिल झुकाते ही हैं। सुभान अल्लाह। ऐसे लोग जहन्नम में ढकेल दिए गए। तो हम सर झुकाने वाले भी हैं और दिल झुकाने वाले, अल्लाह की इबादत भी करते हैं, रसूल से मोहब्बत भी करते हैं, बुजुर्गान दीन की अजमतें और ताज़ीम भी बजा लाते हैं और उनके मज़ारात पे हाजिरी भी देते हैं, चादरें भी चढ़ाते हैं, मन्नतें भी मांगते हैं। क्योंकि जब रब ने फरमा दिया कि तुम्हारा मददगार अल्लाह है, उसके रसूल हैं, और वो जो नमाज पढ़ते हैं और ज़कात देते हैं, तो औलिया कराम तो सबसे ज़्यादा नमाज पढ़ने वाले और ज़कात देने वाले हैं। तो हम लोग तो औलियाओं से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, इनके बारगाहों में जाने वाले हैं, इनके पास हाजिर होने वाले लोग हैं। अब वो जो कहते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं जाना, ये जाना शिर्क है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि क़यामत के दिन ये लोग कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे। हज़रात जान लीजिए कि जब क़यामत का दिन आएगा तो एक दिन 50,000 साल का होगा। लोग 25,000 साल तक नफसी नफसी के आलम में रहेंगे। कोई किसी को पहचानेगा नहीं, बाप बेटा को नहीं पहचानेगा, बेटा बाप को नहीं पहचानेगा, शौहर बीवी को नहीं पहचानेगा, बीवी शौहर को नहीं पहचानेगी। सबका हालत खराब रहेगी कि आज अल्लाह गजब में है, आज किस पे गजब नाजिल हो जाए। सब लोग परेशान रहेंगे 25,000 साल तक, यानी कि सुबह से लेकर दोपहर तक लोग परेशान रहेंगे। 25,000 साल के बाद यानी दोपहर के वक्त लोग जमा होंगे और लोगों की एक बात पे इत्तेफाक राय होगी कि क्यों ना हम लोग को हमारे बाप आदम के पास चला जाए, जो हमारे सभी के बाप हैं, उन्हीं के पास चला जाए। आज शायद वही कोई किसी मुश्किल का हल फरमा दे, वही कोई मुश्किल मामला बना दे, चला जाए। सब लोगों की एक राय हो जाएगी 25,000 साल के बाद। दोपहर के वक्त चला जाए आदम अलैहिस्सलाम के पास। तो मैं पूछता हूँ, वहाँ पे तो बड़े बड़े इबादत गुजार भी लोग होंगे, नमाजी भी होंगे, चिल्ला काटने वाले भी लोग होंगे, लेकिन वो लोग उस दिन क्या कहेंगे? उस दिन भी क्या कहते हैं कि उन लोगों को कहना चाहिए कि ऐ लोगों, दुनिया में तो शिर्क किए ही हो, फिर आज तुम अल्लाह को छोड़ करके फिर आदम के पास क्यों जा रहे हो? लेकिन उस दिन वो भी खामोश रहेंगे और सब आदम के पास हाजिर होंगे और कहेंगे, ऐ आदम, आप तो हमारे बाप हैं, आज अल्लाह गजबनाक है, आज हमारा कोई हल कीजिए, हमारे मामलात को बना दीजिए। हज़रत आदम फरमाएंगे, ऐ लोगों, मैं आज कुछ नहीं कर सकता हूँ, इज़हबू इला गैरी, जाओ दूसरे के पास चले जाओ। इस तरह से तमाम अंबिया के पास लोग होते हुए, तमाम अंबिया के पास होते हुए लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे, लोग नूह के पास भी जाएंगे, लोग ज़करिया के पास भी जाएंगे, लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास भी जाएंगे। लेकिन तमाम नबी यही कहते हुए नजर आएंगे, इज़हबू इला गैरी, दूसरे के पास जाओ। अरे लोगों, जो लोग इन मज़ारात पर जाने से शिर्क कहा करते थे, उस दिन ये लोग कैसे अंबियाओं के पास जाएंगे कि ऐ अंबियाए किराम, आज हमारी मदद कीजिए? उस दिन किस मुंह से वो लोग जाएंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास, ऐ ईसा हमारी मदद कीजिए? वो लोग किस मुंह से जाएंगे इब्राहिम के पास, ऐ इब्राहिम हमारी मदद कीजिए? वो लोग किस मुंह से जाएंगे हज़रत मूसा के पास, ऐ मूसा हमारी मदद कीजिए? क्योंकि वो लोग तो अंबिया, अल्लाह के अलावा किसी अंबिया और किसी वली के पास जाने से रोकते थे और शिर्क कहते थे। तो उस दिन वो लोग किस मुंह से जाएंगे? अरे उस दिन तो हम जाएंगे, क्योंकि ये रास्ता तो हमारा देखा हुआ है। अल्लाह के दर पे हम जाते हैं, राजा के दर पे हम जाते हैं, गौस के दर पे हम जाते हैं, रसूलों के दर पे हम जाते हैं। उस दिन भी हम जाएंगे, जब हम ईसा के पास जाएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, अरे तुम लोग कहाँ घूम रहे हो? आज तो शफाअत का ताज जो हुजूर के पास रखा हुआ है, इधर उधर कहाँ भटक रहे हो? जाओ नबी के पास जाओ। चुनांचे सब लोग हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होंगे। मैं एक बात और ये बता देना चाहता हूँ कि लोग पहले ही हुजूर के पास क्यों नहीं चले गए? आदम के पास, यानी कि आदम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया कराम, जितने रसूल आए हैं, सबके पास होते हुए आखिर में रसूल के पास क्यों जा रहे हैं? पहले भी तो हुजूर के पास जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर रब को अपने रसूल की अजमत बतानी थी। ये अगर हम सीधा रसूल के पास चले जाते तो एक ईसाई भी कह सकता था, इसमें क्या कमाल की बात थी, मेरे ईसा के पास जाते तो वो भी तुम्हारा बेड़ा पार कर सकते। यहूदी कहते, इस
اس میں रसूल के पास के अपने रसूल के पास के क्या कमाल की बात है, तुम मेरे मूसा के पास भी चले जाते तो वो भी तुम्हारा बेड़ा पार लगा देते, दूसरे अंबियाओं की उम्मती कहते, इसमें रसूल की क्या तखसीस है, तुम मेरे नबी के पास भी चले जाते तो वो भी बेड़ा पार लगा देते। लेकिन अल्लाह को रसूल की अजमत दिखानी थी कि देख लो कि तमाम अंबिया तुम्हारे कुछ काम नहीं आए, जो काम आए रसूल खुदा है, सरवरे कौनैन है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तमाम लोग सरकार के पास हाजिर तकबीर, हमारे रिसालत हुजूर सैयद शाह फैजान खुदा कादरी, खानदान अहले बैत, खानदान नबी, शहजादा मुस्तफा, खानकाह बिन शरीफ, हुजूर सैयद शाह फैजान खुदा कादरी, हमारे तकबीर, हमारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। जब तमामी लोग हुजूर के पास हाजिर होंगे और डरते डरते हाजिर होंगे कि पता नहीं आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक गैरी कह दिया गया कि जाओ किसी और के पास जाओ, अब ये आखिरी दर है, कहीं यहाँ भी अगर कह दिया गया गैरी किसी और के पास जाओ तो अब कहाँ जाएंगे, अब हमारे हालत का कोशिश कौन होगा, हमारी कैफियत को हमारे तबीयत को बनाने वाला कौन होगा। लोग हुजूर के पास पहुँचेंगे, हुजूर सजदे में सर रखे होंगे, कहेंगे अरे तुम लोग कहाँ घूम रहे हो, अना लेहा मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ, आओ यहाँ आओ, तुम्हारी बख्शिश की जाएगी, तुम्हारी बख्शिश की जाएगी, तुम्हें जन्नत अता किया जाएगा। फिर वहाँ से हिसाब किताब का दरवाजा खुलेगा, हिसाब किताब के दफ्तर खुलेगी, फिर वहाँ से सारी महफिलें सजेंगी, फिर हुजूर ऐलान करेंगे अपने तमाम औलिया कराम को, तमाम महबूबान को कि अपने अपने लोगों को अपने अपने झंडे के नीचे लेकर खड़े हो जाएंगे। तो जो लोग औलिया कराम को मानने वाले हैं, पीराने उज़्ज़ाम को मानने वाले हैं, तमाम लोग अपने पीराने उज़्ज़ाम के झंडे के नीचे खड़े हो जाएंगे, अपने औलिया कराम के झंडे के नीचे खड़े हो जाएंगे, गौस पाक के झंडे के नीचे खड़े हो जाएंगे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबकी बख्शिश करते हुए नजर आएंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है, तुम जियो भी तो मोमिन बनकर, मरो भी तो मोमिन। जिंदगी ऐसे गुजरी कि सो जाए या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। तो हम लोग मोहब्बत वाले हैं, इश्क वाले हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, मोहब्बत भी करते हैं। हम लोग उन लोगों की तरह नहीं है मुझे सिर्फ नमाज ही पढ़ रहे हैं लेकिन बुजुर्गाने दीन की मोहब्बत दिलों में नहीं है, या फिर उन लोगों की तरह नहीं है जो बुजुर्गों की तो मोहब्बत लिए हुए हैं लेकिन नमाजों का इनकार करके बैठे हुए हैं। ऐसे भी नहीं है, बल्कि हम मोहब्बत भी करते हैं तो खुदा की बारगाह में सर झुकाते हैं, गौस और ख्वाजा से मोहब्बत भी करते हैं, हसन और हुसैन से मोहब्बत भी करते हैं, सहाबा कराम से मोहब्बत भी करते हैं, शोहदाए करबला से मोहब्बत भी करते हैं। और इसी के लिए मुहर्रम के महीने में हम लोग आशूरा के दिन में ताज़िया भी बनाते हैं, याद हसन हुसैन भी मनाते हैं और इमाम हुसैन की मोहब्बत का चिराग अपने दिलों में जलाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ताज़िया के बारे में कि ताज़िया बनाना जायज़ नहीं है, आला हजरत ने मना फरमाया है। सही है, आला हजरत ने ताज़िया को मना फरमाया है, लेकिन आला हजरत ने किस ताज़िया को मना फरमाया है इसको भी जरा जानने की कोशिश कीजिए, इस पर भी गौर कीजिए। आला हजरत ने फरमाया है मरवजा ताज़िया दाई हराम है। मरवजा ताज़िया उसे कहते हैं कि जो इमाम हुसैन के मज़ार का नक्शा चाहे अंदरूनी चाहे बाहरी वो ना बनाकर कुछ और बना दिया गया तो उसको आला हजरत ने मना फरमाया है। मान लीजिए मिसाल के तौर पे गुंबद खजरा है, आप लोग सब जानते हैं कि गुंबद खजरा का नक्शा क्या है, हरे रंग का गुंबद खजरा है, लेकिन कोई सादा रंग का काला रंग का गोल ऐसा बना दे और कह दे कि गुंबद खजरा है तो क्या आप उसको मानिएगा? यही बात यहाँ पर आला हजरत ने फरमाना चाहा है कि ताज़िया जो है, जो मुरवजा ताज़िया जो राइज हो गया है आजकल, जो अलग अलग डिज़ाइन के लोग बना देते हैं, कोई कुतुब मीनार बना दिया, कोई लाल किला बना दिया, कोई किसी और बुजुर्ग का मज़ार बना दिया और उसको ताज़िया की शक्ल दे दिया, उस ताज़िया के बारे में आला हज़रत ने मना फरमाया है। बल्कि ताज़िया का अगर सही नक्शा बनाया जाए, अगर चाहे बाहरी गुंबद बनाए चाहे अंदरूनी नक्शा बनाए, वो बनाना जायज़ है और ये बना सकते हैं। अगर ताज़िया बनाना बिल्कुल यही हराम होता तो फिर मुफ्ती आज़म ही अपने एक मुरीद के यहाँ जो एक उसने सोने या चांदी के ताज़िया को बनाया था जो कि सही शक्ल में थी, हुज़ूर मुफ्ती आज़म ही
اس تعزیہ کی زیارت کے لیے جاتے تھے. اگر یہ غلط ہوتا تو مفتی اعظم ہند اس چیز کو منع کرتے تھے, روک تعزیہ جو منع ہے, حرام ہے, وہ ان تعزیوں کے بارے میں ہے جو کسی اور چیز کی شکل کو بنا کر تعزیہ کہا گیا, امام حسین کے مزار کی طرف نسبت کر دی گئی, ان چیزوں کو غلط کہا گیا ہے. مثال کے طور پہ میری ایک تصویر ہے, آپ مجھے جانتے ہیں, لیکن کسی اور کی تصویر کو دکھا کے کہہ دیا جائے کہ فیضان بابو ہے, تو ترنت آپ لوگ کہہ دیجیے گا تم غلط ہو, جھوٹے ہو, غلط چیز لے کے گھوم رہے ہو. اسی طرح کسی اور چیز کو تعزیہ بناتی ہے, اسی کو اللہ تعالیٰ فرما دے کہ یہ غلط چیز ہے, یہ مروجہ ہے. لیکن اگر تم صحیح شکل میں کسی چیز کو بناؤ گے, امام حسین کے مزار کے نقشے کو بناؤ گے, چاہے اندرونی چاہے باہری بناؤ گے, تو وہ بنا سکتے ہو, وہ بھی بنا سکتے ہو, گنبد خضرا بھی بنا سکتے ہو, کعبہ شریف بھی بنا سکتے ہو. لیکن بنانے کا جو طریقہ ہے, بنانے کے بعد اس کا احترام بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جب بنا دیے, محرم گزر گیا, پھر جہاں تہاں پھینک دیے, یا اس کو پھر اس کا یہی ہے کہ اس کو دفنا دیجیے, کہیں لوگوں کو پیر نہ پڑے, کیونکہ اس کو نسبت ہو گئی امام حسین کی, اور نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے. کسی چیز کو کسی سے نسبت ہو جائے تو اسی نسبت کی وجہ سے اس کا مقام بڑھ جاتا ہے. ایک کپڑا جو سروں پہ باندھا جاتا ہے, امامہ بنایا جاتا ہے, اور ایک کپڑا جو پیر میں موزہ پہنا جاتا ہے, وہ ایک کپڑا جو سر سے نسبت ہوئی تو اس کی ایک الگ عظمت ہے. وہی کپڑا اس کا پیر سے نسبت ہے تو موزہ بن گیا, اس کی ایک الگ نسبت ہے. اینٹ, آپ اینٹ کو بہت دیکھتے ہوں گے, وہی اینٹ اگر اسی اینٹ کو مسجد پہ لگا دی جائے تو اس مسجد سے نسبت ہونے کی وجہ سے اس اینٹ کی عظمت ایک الگ ہو جاتی ہے. وہی اینٹ کسی گھر کو بنانے کے لیے دے دیا جائے اور اس گھر سے تعلق ہونے اور نسبت ہونے کی وجہ سے اس گھر کی وجہ سے اس اینٹ کی ایک الگ عظمت ہو جاتی ہے. وہی اینٹ اگر کسی باتھ روم میں لگا دیا جائے تو اس کی کوئی عظمت نہیں ہوتی ہے. لیکن وہی اینٹ اگر مسجد میں لگائی جاتی ہے تو نسبت کی وجہ سے اس اینٹ کا تعظیم اور عظمت ہمارے دلوں میں آ جاتا ہے. تو نسبت شے ممتاز ہوتی ہے. جب آپ ایک مزار شریف کو بنائے ہیں, جب ایک امام حسین کے مزار اقدس کے گنبد کے نقشہ بنائے ہیں, تو نقشہ ایک ہونے کی وجہ سے, امام حسین کے مزار سے نسبت ہونے کی وجہ سے اس کے لیے دلوں میں عظمت آتی ہے اور اس کو دیکھ کے احترام آتا ہے. اس لیے اور کوئی وجہ نہیں ہے, کیونکہ اس کو نسبت ہے امام حسین سے, نسبت ہے رسول اللہ سے, نسبت ہے اولیاء کرام سے. اللہ نے فرما دیا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. تم جیو بھی تو مومن بن کر, مرو بھی تو مومن بن کر. گویا زندگی ایسی گزرے کہ جب میں سو جاؤں تو یا مصطفیٰ کہتے کہتے, صلی اللہ کہتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے کھڑے ہو کر سلام.